تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بنتے بلکہ خود تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک ایسی ہی شخصیت تھے، ایک ایسے لیڈر جن کے فیصلوں نے ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھ دی۔ تو چلیے آج ہم ان کی ناقابل یقین زندگی اور لازوال میراث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت بڑا، کہ وہ شخص جو کبھی اسلام کا سب سے شدید مخالف تھا، آخر وہی اس کا سب سے بڑا محافظ کیسے بن گیا؟ یہ ایک ایسی تبدیلی کی کہانی ہے جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ آئیے اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے مکہ کا تصور کیجیے۔ وہاں عمر ابن خطاب ایک ایسی طاقت تھے جن کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے۔ وہ قریش کے سردار تھے اور اسلام کے پیغام کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن ان کی یہی شخصیت جب حق سے ٹکرائی تو انہوں نے حق اور باطل کے درمیان ایسا واضح فرق کیا کہ انہیں الفاروق کا لقب ملا، یعنی سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے والا۔ دیکھیں، یہ صرف جسمانی طاقت کی بات نہیں تھی۔ اصل طاقت تھی ان کی ذہانت، ان کی سمجھ بوجھ اور وہ ارادہ جو چٹان کی طرح مضبوط تھا، جو کبھی جھکنا نہیں جانتا تھا۔ ان کی شخصیت کا رو بھی ایسا تھا کہ بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے، اور یہی خوبیاں جب اسلام کے لیے وقف ہوئیں تو وہ اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئیں۔ اور پھر ان کی زندگی میں وہ لمحہ آیا جس نے نہ صرف ان کی بلکہ آنے والی تاریخ کی سمت ہی بدل دی۔ ان کا اسلام قبول کرنا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ مخالفت کی انتہا سے نکل کر یقین کے نور تک پہنچنے کا ایک ناقابل فراموش سفر تھا۔ ذرا اس فرق کو دیکھیے۔ ایک طرف المخالف، یعنی وہ عمر جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور دوسری طرف المؤمن، وہ عمر جنہوں نے اپنی ہر سانس دین کے لیے وقف کر دی۔ یہ صرف ایک انسان کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اس تبدیلی کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو ان کے اپنے الفاظ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خود فرماتے تھے، میں لوگوں میں ان کا سب سے بڑا مخالف تھا اور آج سب سے بڑھ کر ان کا فرما بردار ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ان کے پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کا ویژن صرف فتوحات تک محدود نہیں تھا، وہ ایک ریاست کے معمار تھے، ایک ایسی ریاست جو انصاف، احتساب اور عوامی فلاح کی بنیادوں پر کھڑی ہو۔ وہ خلافت کے صرف حکمران نہیں تھے، وہ اس کے اصل معمار تھے۔ ذرا ان اداروں پر نظر ڈالیں جو انہوں نے قائم کیے۔ بیت المال، یعنی ایک مرکزی خزانہ، تاکہ ریاست کا پیسہ کسی ایک کی جیب میں نہ جائے بلکہ عوام پر خرچ ہو۔ ہجری کیلنڈر، تاکہ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ ہو، اپنی ایک پہچان ہو۔ باقاعدہ فوج اور ایک ایسی آزاد عدلیہ جہاں خلیفہ اور ایک عام شہری میں کوئی فرق نہ ہو۔ یہ صرف اصلاحات نہیں تھیں، یہ ایک جدید ریاست کا وہ ڈھانچہ تھا جس نے آنے والی صدیوں تک اسلامی تہذیب کو طاقت بخشی۔ اگر ان کی پوری حکمرانی کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ لفظ ہوگا انصاف۔ اور یہ انصاف صرف کتابوں یا عدالتوں میں نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا، ان کی ذات کا حصہ تھا۔ آئیے اس کا ایک مشہور واقعہ دیکھتے ہیں جو آج بھی مثال بن کر زندہ ہے۔ ذرا تصور کریں، رات کا گہرا اندھیرا ہے اور وقت کا سب سے طاقتور حکمران خلیفہ وقت اکیلے مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ اس کی رعایا کس حال میں ہے۔ اچانک ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ وہ اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ماں چولہے پر خالی ہانڈی رکھے بچوں کو بہلا رہی ہے۔ جب پوچھا تو اس کا جواب دل چیر دینے والا تھا۔ ہانڈی میں صرف پانی گرم کر رہی ہوں تاکہ بچوں کو لگے کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ اسی آس پر سو جائیں۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً بیت المال کی طرف دوڑے، آٹے کی ایک بھاری بوری اپنی پیٹھ پر لادی اور خود، جی ہاں، خود اٹھا کر اس خاندان تک لے گئے۔ ذرا سوچئے، دنیا کا سب سے طاقتور حکمران اور یہ عاجزی، یہی تھا ان کا انصاف، یہی تھی ان کی ذمہ داری۔ تو آخر میں ان کی میراث کیا ہے؟ کیوں آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد دنیا ان کی مثال دیتی ہے؟ آئیے ان کی قیادت کے آخری باب اور اس کے اثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات، یہ سب کچھ، یہ پوری ریاست کی بنیاد، یہ انصاف کا نظام صرف اور صرف 10 سالوں میں قائم ہوا۔ جی، صرف ایک دہائی! کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنے کم وقت میں تاریخ پر اتنی گہری چھاپ چھوڑ جائے؟ انہوں نے حکمرانی اور عوامی فلاح کا جو ماڈل قائم کیا، اس کی گونج آج تک کی جدید ریاستوں کے آئین میں سنائی دیتی ہے۔ عوامی احتساب، فلاحی ریاست کا تصور، قانون کی حکمرانی، یہ وہ اصول ہیں جن کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں کہ حضرت عمر نے کیا کیا تھا، اصل سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔
آج کی دنیا میں ایک لیڈر کے لیے، ایک شہری کے لیے اور ایک انسان کے لیے ان کی زندگی قیادت، ذمہ داری اور انصاف کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ان کی میراث ہم سب کے لیے چھوڑ گئی ہے، اور ان پر غور کرنا ہم سب پر